انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیکرِ انس و محبت بنایا ہے، اور یہ فطرت ہے انسان کی کہ کچھ خونی رشتے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ محبت کرتے ہیں، کچھ قلبی رشتے ہوتے ہیں جس سے دوستی اپنائی جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ اب خون کے رشتے تو اس لیے ہیں کہ وہ گھر کے ہیں، پھر ان سے محبت پیدا ہو گئی۔ ایک رشتہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے ملک میں ہے اور اس کے ملک کا آدمی اس کو نظر آ جائے تو اپنائیت آتی ہے، اس وجہ سے بھی وہ محبت کرتا ہے۔ کچھ برادری کے اعتبار سے کہیں کوئی شخص نظر آ جائے، اپنی برادری ہونے کے اعتبار سے خونی رشتہ نظر آتا ہے تو بھی محبت ہو جاتی ہے۔ کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی اچھائی اور ہنر اس کو دوست بنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کی، ایک دوسرے سے محبت پیدا کرنے کی۔ یہ باتیں اس لیے ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو دوستی کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ دوسری جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ سے دوستی کرو۔ اگر نبی سے دوستی کرنی ہے، نبی کو پانا ہے، تو اللہ نے اشارہ اس بات کا دیا کہ اللہ خود آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن شرائط کیا ہے؟ کچھ شرطیں ہیں کہ جسے ہم دوست بنائیں اس کے اندر کچھ خوبی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سخط اللہ سخط رضوانہ، حدیث ہے کہ دوستی بھی اللہ کے لیے اور ناراضگی بھی اللہ کے لیے۔ آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ کسی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک بات یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کا دوست بنتا ہے تو اللہ اپنے دیگر بندوں کو بھی اس کا دوست بنا دیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا اور ساری دنیا اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کو اس کے تابع کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے تعلق قائم کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اس پر ہمیں کیا اجر ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے والد کا دوست ہے تو وہ آپ کے والد کے قائم مقام ہے، اس کی عزت کرو، اس سے محبت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا شخص، گرد و غبار اس کے چہرے پر، خستہ حالت،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کچھ گفتگو ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے وقت اپنے نوکروں کو بلایا اور یہ کہا کہ اس کو کچھ ساز و سامان دے دو اور ایک گھوڑا دے دو سواری کے لیے۔ اچھی خاصی اس کی قدردانی کی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین یہ شخص کون ہے؟ ہم تو اسے جانتے نہیں اور آپ اس کے ساتھ اتنی خیر خواہی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے والد کا دوست تھا۔ کتنا بڑا مقام! بہر کیف دوستی کرنا برا نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ ماحول ایسا بناؤ، اپنا دوستانہ ایسی جگہ قائم کرو کہ تمہیں دین سیکھنے کا موقع ملے، تمہیں اچھائی کے راستے بتائے جائیں۔ ایسا دوست تلاش کرو۔ اس دوستی میں اپنے اور غیر کی کوئی قید نہیں ہے۔ کبھی کبھی بندہ دوسری برادری سے بھی، دوسرے ملک سے بھی، دوسرے لوگوں سے بھی اتنی محبت اور دوستی قائم کر لیتا ہے کہ اتنی زیادہ محبت اپنے علاقے والوں سے نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی خوبی اور اچھائی نظر آتی ہے، تو اس بنا پر دوستی قائم کر لی جائے۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ ایسے موقع پر ایک شخص اپنے نامہ اعمال میں پھنسا ہوا ہوگا، بڑی پریشانی کے عالم میں، صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اس کو جنت میں جانے کے لیے۔ بہت ساری نیکیاں، ایک نیکی کی کمی ہے۔ ایک شخص آئے گا دوڑتا ہوا اور یوں کہے گا، بھائی کیا پریشانی؟ وہ یوں کہے گا کہ بس بتانے سے کیا فائدہ، آج کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ وہ یوں کہے گا کہ بتا تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہے گا کہ یہ ایک نیکی تو مجھ سے لے لے۔ اب وہ یہ کہے گا کہ آخر ایسے ماحول میں، ایسے عالم میں جب کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، آخر تو نے یہ نیکی مجھے کیوں دے دی؟ وہ یہ کہے گا کہ میں دنیا میں تیرا دوست تھا، اور اب اس موقع پر میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، باقی تمام گناہ ہیں۔ اس ایک نیکی کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جا سکتا، کم از کم میری ایک نیکی تیرے کام آ جائے اور تو جنت میں چلا جائے، کم از کم تیرا تو کام بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ ماجرا دیکھ رہے ہوں گے، بلائیں گے اس شخص کو، ادھر آ، کیا معاملہ ہے؟ کہ میرے مولا ایک نیکی ہے میرے پاس، اس سے میں جنت میں تو نہ جا سکوں گا، کم از کم اسے ہی دے دوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، اچھا اتنا رحم کرنے والا، آج تو اتنا مہربان، تو مجھ سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکتا، مجھ سے زیادہ غفور الرحیم نہیں ہو سکتا، جا میں نے تیرے اور تمام گناہ بخش دیے، معاف کر دیے، تو بھی اس کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ آخر دوستی کام آئے گی۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے دوستوں کے لیے پسند کرو، اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ آپ جو چیز، جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر آپ نے اپنے لیے جنت کو پسند کیا ہے تو وہ طریقہ اختیار کرو کہ میرا دوست، میرا بھائی جنت میں چلے جائے، وہ اسے بھی اسی راستے پر لگانا ہے۔
یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے یہ انسانیت کا نظام بنایا ہے۔ یہ انسانیت کا نظام اس لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی گزاریں اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، موت کی تیاری کریں اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، دوستی کریں اس لیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اگر کسی سے ناراضگی اور دشمنی بھی ہے تو وہ اپنے مفاد کے لیے نہ ہو، اپنے فائدے کے لیے نہ ہو، اپنے غرض کے لیے نہ ہو۔ اللہ کی ناراضگی اگر اس میں ہے کہ یہ اس سے میں دشمنی اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے بلاتا ہوں، تو یہ مانتا نہیں ہے۔ اگر کسی اور سبب سے دشمنی ہم نے کی ہے، صرف اس لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی دشمنی کرنے کا سبب ہمارا یہ ہو کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ سکندر بادشاہ دنیا کے اکثر حصے پہ اس نے حکومت کی ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے اتنی سی عمر میں اتنی بڑی دنیا فتح کر لی، اتنی کامیابی حاصل کر لی، آخر کون سا ہنر آپ کے اندر ہے؟ تو انہوں نے یوں کہا کہ میں صرف 2 کام کرتا ہوں، زندگی میں نے 2 کام کیے ہیں۔ کون کون سے؟ کہ میں نے جو میرے اپنے ہیں، جس سے میں نے دوستی کر لی، کبھی انہیں اپنے سے جدا ہونے نہیں دیا۔ جو میرا ہو گیا، ایک مرتبہ میرے قریب آ گیا، مجھ سے دوستی ہو گئی، میں نے کبھی اس کو دشمن بننے نہیں دیا، کبھی اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ اور جو میرے دشمن ہیں، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ میرے دوست بن جائیں۔ صرف 2 کام میں نے کیے ہیں، اور ان 2 کاموں کی وجہ سے 33 سال کی عمر میں دنیا کے اکثر حصے پر حکومت کر چکے تھے۔ لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ چھوٹی سی عمر میں اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ بہرکیف منشا یہ ہے کہ ہمیں کن لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، کن کو نہیں بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے بار کسی موقع پر میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا کہ کن لوگوں سے دوستی نہ کریں کہ وہ آپ کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ وہ 5 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے کبھی بھی دوستی نہ کریں۔ اگلے موقع پر انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اللہ عمل کی توفیق۔